الحمد لله والمنة، ثم الصلاة والسلام عليك من لا نبي من بعده، وثم الصلاة والسلام عليك من لا مهدي من بعده، وعلى آلهما وأصحابهما وأزواجهما وعترتهما كلهما إلى يوم الدين. من يومنا إلى هذا يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقانه العظيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام الثاني: وللآخرة خير لك من الأولى. وثم قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلموا على أنه قال: كنت نبي آدم بين الماء والطين. وثم قال إلى مقام الآخر: من أحبني فقد أحبه ومن أبغضاه فقد أبغضاها. وقال المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم على أنه قال: مذهب امام مصطفیٰ داریم، صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم. حاضران یوم الجمعہ، مصلیان جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات و تمام ریاضات، تمام خیر صدقات اس خدا واحد الوجود، اس قہار متین کے لیے سزاوار ہے. وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اظہار ربوبیت سے سارا عالم منوع ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں کتنی بھی عبادتیں، کتنی بھی ریاضتیں، کتنی بھی خیر صدقات کریں، یہ جتنی بھی امورات شریعہ کی جاتی ہیں، کتنی بھی مدحتیں، کتنی بھی حمد و ثنا، کتنا بھی اس کا شکر بجا لائیں، یہ تمام چیزیں اسی کی ذات کے لیے زیبا رکھتی ہیں. جس طرح کہ آپ سب کو حسب معمول معلوم ہے، یہ مہینہ ان ایام اشہار میں سے ہے کہ جس کی منزلت، کہ جس کی مکرمت تمام مہینوں میں، یعنی دیکھیے رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں افضل ترین بیان کیا گیا. اب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عبادتیں عروجیت پر پڑتی ہیں. رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی عبادتوں کو ایک الگ معیار پر پہنچاتا ہے. اس کے بعد جو مہینے آتے ہیں، انسان میں ان مہینوں میں اپنی عبادتوں کو انجام دیتا ہے. لیکن ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا آپ کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، خدا آپ کی ان ریاضتوں کو نہیں دیکھتا، خدا آپ کے ان خیراتوں کو نہیں دیکھتا. رب تعالیٰ اگر آپ کی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کی محبت نبی کو دیکھتا ہوگا. دیکھیے ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادتہ ہوئی. یہ وہ مہینہ اولا ہے کہ جس کے صدقہ طفیل، اگر آپ احادیث کا دور کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے: کنتو کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. پس میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، لہذا ایک مخلوق کو پیدا کیا. اب اس مخلوق سے مراد نور محمدی کو لیا جاتا ہے. اگر آپ کتب ارباب سیار کو پڑھیں،
اگر آپ ائمہ سیار کی کتابوں کو پڑھیں، جن لوگوں نے کتب سیرت کو لکھا، اگر آپ ان کی کتابوں کو مطالعہ کریں، اس حدیث قدسی کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس عالم میں میرے سے پہلے کوئی نہ تھا، میرے بعد کوئی نہ تھا، کوئی ایسا موجود نہ تھا کہ جس کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں، کوئی ایسا موجود نہ تھا کہ جس کو دیکھ کر میں کہہ سکوں کہ میں اس طرح دکھتا ہوں۔ یعنی مثلا میں بیان کروں کہ خدا ایک ہی تھا، نہ اس سے پہلے کوئی موجود تھا، نہ اس کے بعد کوئی موجود تھا، نہ اس کا ازل ہے، نہ اس کا ابد ہے، نہ وہ یحیی ہے، وہ پاک ہے، ایک ہی ہے جس کو موت کبھی عطا نہیں کی گئی۔ اب خدا نے ایک ایسی مخلوق کو اس ہیلے بنایا کہ رب فرماتا ہے فاحببت، پس چاہا کہ ان عرفا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ پہچانے کہ میں ایک ہوں، کہ میری عبادتیں کی جائے، کہ میری ہی ریاضتیں کی جائے، کہ میری ہی راہ میں خیرات کی جائے۔ فخلقت الخلق، لہٰذا ایک مخلوق کو میں نے بنایا۔ اب اس مخلوق سے بنی آدم تھی۔ تمام ارباب سیار اس بات کو ایک متفق ہو کر کہتے ہیں کہ جس مخلوق کو خدا عز و جل نے اس وقت پر بنایا، ارباب سیار لکھتے ہیں کہ وہ نور محمدی تھی کہ جس کے تخلیق کا مقصد صرف ایک تھا، اور فرماتا ہے ایک ایسی مخلوق کو بنایا کہ جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ سکوں کہ میں کس طرح دکھتا ہوں، کہ جس کو اگر دیکھوں، اگر آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ اپنا عکس کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی صورت کو، آپ اپنی شباہت کو دیکھتے ہیں۔ اب بتائیے، خدا وہ تھا کہ جس کے پاس اس وقت پر کوئی موجود نہ تھا، خدا وہ تھا کہ جس کے پاس اس وقت پر کوئی شے موجود نہ تھی، لہٰذا رب العزت نے ایک ایسی مخلوق کو اس وقت پر بنایا کہ لہٰذا جس سے وہ دیکھ سکے کہ وہ کس طرح دکھتا ہو، کہ معلوم ہو سکے کہ خدا کتنا حسین و جمیل تھا، کہ خدا کی یعنی اس کے حسن و جمال کتنا عروجیت پر تھا۔ لہٰذا اللہ نے ایک مخلوق کو ایسی بنایا کہ جب اس کو بنایا رب نے فرمایا یا محمد انت محمد لکلھا، پس تو محمد ہے، تو تعریف کے قابل ہے، تو محمد ہے، تیری ہی حمد و ثنا ہوگی، تو محمد ہے، تیرے اعلیٰ کوئی نہ ہوگا، تجھ سے افضل کوئی نہ ہوگا، نہ تیری صورت استقامت میں تجھ سے کوئی افضل ہوگا، نہ تیری شباہت میں کوئی افضل ہوگا، نہ تیرے علم میں کوئی افضل ہوگا، نہ تیرے جمال میں کوئی افضل ہوگا، نہ تیرے مکرمت میں کوئی افضل ہوگا، نہ تیری سیرت میں کوئی افضل ہوگا۔ اب لہٰذا ایک نور کو جب بنایا گیا، دیکھیے یہ نکات اتنے مشکل نہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے، بس لہٰذا رب نے ایک ایسی مخلوق کو، اللہ فرماتا ہے فخلقت الخلق، ایک مخلوق کو یوں بنایا گیا، اور فرماتا ہے اب جب اس مخلوق کو بنایا گیا، اب دیکھیے ایک مثال سے میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈکر کا ایک کیڑا ہوتا ہے، ڈکر کا کیڑا ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے کہ جو اولاد کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اولاد اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ کیڑا اپنی سوراخ میں کسی بھی قسم کے مچھر کو، کسی بھی قسم کے اڑتے ہوئے پرندے کو، چھوٹے سے اڑتے ہوئے کیڑے کو اپنی اس بل میں لے کر جاتا ہے۔ یہ سائنس کی طرح سے بھی، اس کی طرح سے بھی مسنون ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈکر کا کیڑا، انگریزی میں اس کا کچھ اور نام ہے، جب وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنی ہی یعنی کہ اور کسی اور دوسری مخلوق کو اپنے اس یعنی سوراخ میں لے جاتا ہے، مطلب سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بس اس پر نظر ڈالتا ہے، ایک ہفتہ بس اس کو گھورتے ہوئے ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ وہ اسی کی نسل کی ہے، چاہے وہ مچھر ہوگا یا کوئی اور بھی اڑنے والی مخلوق ہوگی، چھوٹی سی اڑنے والی مخلوق ہوگی۔ لہٰذا دیکھیے اب یہ کوئی الگ مخلوق ہے، جس کو لے کر اندر جاتا ہے وہ الگ مخلوق ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بس اس پر اپنی نظر ڈالتا ہے، گھورنے کا اس پر یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک ہفتے بعد جب وہ دونوں باہر آتے ہیں تو وہ جس مچھر کو لے کر گیا تھا وہ ایک ڈکر کے کیڑے کی شکل لے کر باہر آ جاتا ہے، تو اس کے ڈکر کے کیڑے میں ایک ایسی قوت اللہ نے عطا کی کہ جس کو بس دیکھنے سے اس کے اوصاف اس میں اتر جاتے ہیں۔ اب دیکھو ڈکر کا کیڑا ہے، مخلوق ہے، حیات ہے، موت بھی ہے، ایسی مخلوق ہے جس سے خطا بھی ہے، ایسی مخلوق ہے جو مارنے پر ختم ہو جاتی ہے، جس سے افضل بھی ہے، جس سے کم تر بھی ہے، معمولی مخلوق ہے۔ لیکن ایک ہفتہ ڈکر کے کیڑے نے معمولی سی کسی مخلوق پر نظر ڈالنے پر اس کی شباہتیں، اس کی کمالات، اس کے جمالات اس میں اتر جاتی ہیں۔ صاف زبان بتاؤں تو تمام کا تمام اس ہی کی صورت و استقامت، اسی کے افعال، اسی کے احوال اس کیڑے میں آ جاتے ہیں۔ جب باہر نکلتا ہے تو اسی کی طرح ہو کر نکلتا ہے۔ یہ سائنسدانوں سے متفق ہے۔ لیکن اگر آپ کو میں اپنا نقطہ سمجھانے کے لیے یہ بات اس لیے کہتا ہوں، آپ نے اپنے اذہان عالیہ کو
اس بات پر غور کرے، اب جب خدا نے روایتوں میں ہے نور محمدی کو 70,000 سال نور محمدی کو اپنے مشاہدے میں رکھا، 70,000 سال، 1-2 سال نہیں، 70,000 سال نور محمدی کو، محمد مصطفیٰ کے اس نور کو جب اپنے مشاہدے میں رکھا، جب اپنے قریب رکھا، کہا فقربتہ، اے محمد تو میرے قریب تھا۔ اب جب اس نور محمدی کو 70,000 سال اپنے قریب رکھا، اپنے جمالات اس پر ڈالتا رہا، اپنے کمالات اس پر ڈالتا رہا، اب بتاؤ جب وہ نور محمدی اب عالم میں بھیجی گئی تو بتاؤ کیا خداوند قدوس کی وہ کمالات، خداوند قدوس کی وہ جلالت، خدا کی اکرمت، خدا کی مکرمت، خدا کے اوصاف اس محمد میں نہ اترے ہوں گے؟ ایک معمولی سے کیڑے کو دیکھنے سے اس کے اوصاف اس میں آ جاتے ہیں۔ جب نور محمدی کو 70,000 سال مشاہدے میں رکھا گیا تھا، اب جب 70,000 برس نور محمدی کو خداوند قدوس اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے اوصاف اس پر ڈالتا ہے، اپنی نظر اس پر ڈالتا ہے، یعنی عاشقوں کی جو انتہا ہوتی ہے اپنا معشوق پر جب وہ نظر ڈالتا ہے، اب 70,000 سال کی نظر تھی، اب جب وہ نور محمدی اس عالم دنیا میں بھیجی گئی تو آپ بتائیے کیا خدا کی جلالت کی صفت، کیا خدا کی رحمانیت کی صفت، کیا خدا کی غفاریت کی صفت، کیا خدا کی جلالت کی صفت اس محمد مصطفیٰ میں نہ اتری ہوگی؟ اب معمولی سے کیڑے کو ایک ایسا کیڑا دیکھتا ہے تو اس کے اوصاف اس میں اتر جاتے ہیں، یہ تو نور محمدی تھی، جس پر اتر رہی وہ نور محمدی ہے، جو طا کر رہا ہے جب وہ خداوند قدوس ہے، تو بتائیے کہ خداوند قدوس کے وہ اوصاف نور محمدی میں نہ اترے ہوں گے؟ ارے 70,000 سال کا وقفہ ہے، ایک ہفتے میں وہ مچھر اس کی طرح ہو جاتا ہے، یہ تو 70,000 سال کا وقفہ ہے۔ آپ بتائیے کہ اس نور محمدی کا مقام ہم اور آپ کیا بیان کرے، جس کو 70,000 سال خدا نے اپنے مشاہدے میں رکھا ہوگا، 70,000 سال جب خدا نے اپنی نظر اس پر ڈالی ہوگی، تو بتائیے خدا کے کتنے اوصاف اس میں نہ آئے ہوں گے؟ اب بات ہم اس نور محمدی کی کر رہے ہیں کہ جس کا مشاہدہ 70,000 سال کا ہوا۔ اب آپ بتائیے کتنے اوصاف خداوند قدوس کی، اوصاف خاصہ اس میں اترے نہ ہوں گے؟ ایک ایسی صفت بتائیے خداوند قدوس کی جو خاص ولایت ہے، خدا کی جو خاص معرفت ہے، کیا اس نور محمدی میں نہ اتری ہوگی؟ اب ہم بات اس نور محمدی کی کر رہے ہیں کہ جس کا مشاہدہ اتنا طویل ہوا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ متى نبیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی تھے؟ منذ متى نبیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یا انس واللہ، بے شک خدا کی قسم کہتا ہوں، کنت نبی آدم بین الماء والطین، اے انس میں اس وقت پر بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، ابھی دنیا کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اب آدم کو بھیجا بھی نہ گیا تھا، اس کا جو آئینہ تھا، یعنی اس کا جو مجسمہ تھا، جو اس کی شکل و قامت بنائی جانے والی تھی، ابھی پانی میں اور مٹی میں ہی تھی، اس وقت پر سے میں نبی ہوں۔ دیکھیے یہ نقطہ اسی لیے بتاتا ہوں کیونکہ نبی دنیا میں آنے کے بعد نبوت عطا کی جاتی ہے، نبوت کی ایک شرط ہے، جب نبی دنیا میں آتا ہے اس سے نبوت عطا کی جاتی ہے۔ ارے میرے محمد مصطفیٰ کی آپ کیا بات کریں کہ جو آدم کی پیدائش سے پہلے جب اس کو نبوت عطا کی گئی ہو، نبی دنیا میں بھیجے جانے کے بعد اسے نبوت خاصہ عطا کی جاتی ہے، آپ اس محمد کی کیا بات کریں گے کہ جس کی نبوت اسے دنیا کی تخلیق سے پہلے عطا کی گئی ہو، کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی ہوا تھا۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی میں ہی تھے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام جتنے بھی انبیاء تھے، ان تمام انبیاء کے تعلق سے قرآن مجید میں بیشترین آیات میں ان کے فضل و مناقب ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خدا تعالیٰ کی جو محبت کی جو آیات ہیں کہ جس سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، جس سے ان کو منسلک فرمایا، اگر آپ ان احادیث کو رکھ کر دیکھیں، ایک طرف دیگر انبیاؤں کے آیات کو رکھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر آیات زیادی ہیں، یعنی ان کے متعلق قرآن مجید میں زیادہ آیات ہیں۔ اب جس کے بارے میں زیادہ آیات ہیں، یعنی جس کی شان و فضیلت کے بارے میں قرآن میں زیادہ آیات ہے، اور فرماتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد ابراہیم کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم آدم کی اطاعت کرو۔ اب اس نور محمدی کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ کہا جا رہا ہے اے محمد آدم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کا حنیف، جو دین حنیف ہے، اے محمد تم اس پر عمل کرو۔
اب معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا مقام قرآن مجید میں بیشترین آیات میں کیا گیا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، نوح علیہ السلام کا کیا گیا، لیکن دیکھیے اللہ کا جو نظام ہے، جو نظام خداوندی ہے، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آخر میں آتا ہے پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے والوں کی کتنی بھی تعریف کی جائیں آخر والا سب پر بہتری رکھتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ آخر والا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تم پہلے والوں کی کتنی بھی مدحتیں کرو، پہلے والوں کے شان میں کتنی بھی آیاتیں اترو، چاہے سورہ یوسف ہو، چاہے سورہ ابراہیم ہو، سورہ ہود ہو، سورہ بنی اسرائیل ہو، سورہ آل عمران ہو، ان کے متعلق آپ سوروں کو کیوں نہ پڑھے، لیکن یہ وہ تھے جو پہلے آئے ہوئے تھے، یہ وہ تھے جو اول میں آئے تھے، اور فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پس جس کو آخر میں بھیجا جائے گا وہ تمام اولین پر سبقت رکھے گا۔ اب آپ بتائیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے آخر میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کی تخلیق فرمائی، آپ ہی سوچئے کہ جب اپنے حبیب کو جب خاص اتنی نظر اس پر ڈالی تھی، اتنی محبتیں اس سے کی تھی، تو پہلے ہی کیوں نہ بھیجا؟ جب اتنا خاص وہ اس سے تھا تو اس کو پہلے کیوں نہ بھیجا دنیا میں؟ آدم علیہ السلام کی جگہ پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت پر کیوں نہ عطا گئی تھی؟ تو امام جامی رحم اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الاصول میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں جو احوال اس وقت پر تھے، رب فرماتا ہے دیکھیے ایک اصول ہوتا ہے، جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، جب جنگ کا وقت قائم ہوتا ہے تو اس وقت پر جو معمولی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو جنگجو ہوتے ہیں، ان کو پہلے بھیجا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد زیادہ درجہ رکھتے ہیں پھر ان کو بھیجا جاتا ہے، پھر جو ان سے زیادہ قوت رکھتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، سپہ سالار آخر میں آتا ہے، تاکہ جنگ کا وہ ایک ہوتا ہے، اسی کے دامن میں تمام جنگ کا قدشہ ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، تمام جنگ کی قوت اس پر ہوتی ہے، یعنی اگر وہی ختم ہو جائے تو جنگ لڑنے کا مقصد نہیں رہتا۔ اب اس کا لحاظہ یہ ہے، دیکھیے اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو درس دیتا ہے تو وہ پہلے سوال اس کو پوچھے گا جس کو وہ معمولی سمجھتا ہو، یعنی جس سے اس کی منزلت اتنی نہ ہوگی، لیکن جس کو وہ زیادہ قریب رکھتا ہو، جس شاگرد کو زیادہ محبوب رکھتا ہوگا، وہ اس کا سوال آخر میں پوچھے گا، کیونکہ سوال آخر میں اس کو اسی لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ آخر وقت تک بھی وہ اس کے قریب رہتا ہوگا، آخری وقت تک بھی اس کے قریب تھا۔ امام جامی اسی بات کو اپنی کتاب الجامع الاصول میں لکھتے ہیں، رب نے آدم علیہ السلام کی جگہ پر نبی کو اس لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ امام جامی فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا، کہا اے محمد قریب رہو، تم نے دیکھتا رہنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہی رہو۔ کہا ابھی میں نوح کو بھیجوں گا، کہا نوح کو بھی بھیجا گیا۔ اب نوح کے بھیجنے کے بعد بھی جب رسول اللہ اس وقت پر، امام جامی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے شاید کہا ہوگا اے خدا تو مجھے کیوں نہیں بھیجتا، خداوند قدوس نے کہا ہوگا اے محمد اب کچھ دیر انتظار کر دے، اور تجھے دیکھنے کا ہے، تجھے بنایا اسی لیے گیا تھا تاکہ میں تجھ کو تکتا رہوں، اسی لیے تجھے بنایا گیا تھا تاکہ تجھ میں اپنے عکس کو دیکھ سکوں، تجھ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں۔ اب نوح کو بھیجا گیا، ابراہیم کو بھیجا گیا، شیش کو بھیجا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن جب ایک وقفہ تراز ہو گیا، یعنی ایک لمبا جب عرصہ ہوا، اب جب خدا بہت قریب ہو چکا تھا اپنے اس نبی سے، یعنی زیادہ وقت ہو چکا تھا، جنگ کے تمام لوگ جنگ کے لیے جا چکے تھے، اب سپہ سالار کا وقت تھا، اب اس کے آنے کا وقت تھا کہ جس کے ضمن میں تمام جنگ کا احوال ہوتا ہے، اب اس آخری کو بھیجا گیا کہ جس کے کاندھوں پر اس ساری جنگ کی فتح کی کامرانی ہوتی ہے، اب اس ایک کو بھیجا گیا جو خیر ہے اولا سے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پس اس کو بھیجا گیا جو آخر والوں سے، جو اول والوں سے بہتر تھا۔ اب لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اتنی چیزیں ہیں، دیکھیے امام جامی یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس الگ الگ صفتیں تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں اگر میں کہوں انفراسٹرکچر عروج پر تھا، اس وقت پر چیزیں بنانے کی ترکیب عروج پر تھی، لہٰذا انہوں نے ایک بڑی جہاز بنایا، انفراسٹرکچر اس وقت پر عروج پر تھا، لہٰذا ایک بڑی کشتی بنائی گئی۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس وقت پر عمارتیں بنانے عروج پر تھی، یعنی عمارت اتنی اونچی
اونچی اٹھائی جا رہی تھی، لہٰذا خدا فرماتا ہے اے ابراہیم تو ایسی عمارت بنا کہ جو تمام عالم میں ایک ہوگی، ایک ایسی عمارت بنا جو تمام یعنی بیتوں میں، تمام گھروں میں افضلیت رکھے گی۔ لہٰذا ابراہیم کو ایک ایسی صفت دی گئی جو اس وقت پر عروج پر تھی۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت پر دور ایسا تھا کہ اس وقت پر سحر، جادو عروج پر تھا۔ اب جادو کے وقت میں لوگ اتنا عروجیت پر تھے، اپنے سحر پر، اپنے جادو پر اتنا غرور و تکبر کرتے تھے، لہٰذا رب نے اپنے نبی کو ایک ایسا سحر دیا، ایک ایسی قوت دی کہ بس آسا پھینکنا تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک ایسے آسا پھینکنے سے تمام کو نگل لیا گیا تھا۔ لہٰذا نبی نے یہ دکھایا کہ لوگوں تمہارا سحر خدا کے اس قوت سے زیادہ نہ ہوگا، تم کتنا بھی جادو کیوں نہ کر لو، تمہاری قوتیں کتنی بھی ہو، خدا کی قوت کے لائق بھی نہ ہوگی، خدا کی قوت کے قریب بھی نہ ہوگی۔ اب لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس وقت پر حسن و جمال عروج پر تھا، خدا نے یوسف علیہ السلام کو حسن کمال عطا کیا۔ دیکھیے ہر نبی کو بھیجا جانا اس وقت پر اسی لیے تھا کیونکہ اس وقت پر جو چیز عروج پر تھی، جو چیز یعنی جس چیز کی عروجیت تھی، جو لوگوں میں مشہور تھی، نبی کو اس چیز سے بھیجا گیا کہ جو تمام پر افضلیت رکھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتے تھے، خدا نے یوسف کو بھیج کر دکھا دیا اب دیکھو یہ ایک ہی ہے، جب ایک کو اتنا حسن دیا جائے تو خدا کی قوت کتنی ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یعنی سائنس عروج پر تھا، لوگ نئے نئے ترکیب اضافہ کر رہے تھے، بیماریوں کی کھوج کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دم دیا کہ جس کو مردہ کو زندہ کیا جا سکے۔ اب دکھائیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چیز دی گئی جو اس وقت کے سائنسدان نہ کر سکے، اب ان کی چیز عروجیت پر تھی۔ میں اس بات کو کہتا ہوں تمام نبیوں کے پاس اپنے اوصاف تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے اپنے اوصاف تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی صفتیں تھی، لیکن اس بات کو کل کرتا ہوں تمام کے پاس اپنے اپنے صفتیں تھے، میرے نبی کے پاس تمام کی صفتیں تھی۔ لوگوں کے پاس اگر آپ کہیں یوسف میں حسن تھا، اگر آپ کہیں ادریس میں عقل تھی، اگر آپ کہیں سلیمان میں طاقت تھی، اگر آپ کہیں ابراہیم کے پاس قوت تھی، تو میں کہوں گا میرے محمد کے پاس تمام اوصاف تھے، کیونکہ آخر میں تھا اس ایک ہی سے تو تمام کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے خدا مجھے اس کی شکل تو دکھا کہ جس کے تعلق سے، کہ جس کے وسیلے سے مجھے رسالت کو دی گئی۔ اب لہٰذا آپ دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنے آیاتیں ہیں، اتنے منزلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی بعثت ہوئی، ایک ایسے دور میں آپ کو بھیجا گیا کہ جب یعنی اس وقت پر دور جہالت تھا، ایک ایسا دور تھا کہ لوگ اتنی یعنی میں بتاؤں کہ لوگ اس وقت پر یعنی اتنے حبشی یعنی اتنے وحشی ہو چکے تھے کہ کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ لوگ کفاران قریش اتنے گرے گزرے ہو چکے تھے کہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ اب اتنے میں نبی کو بھیجا گیا تاکہ اپنی رسالت کو وہاں پر ظاہر کرے۔ اب اس کے بعد دیکھیے نبی کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے، رسالت بھی ہوتی ہے۔ نبوت نبی کی خاصہ ہوتی ہے، اس کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن ولایت اس کی عام چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ خاصوں میں سے خاص چیزوں کی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، دیکھیے جتنے اس وقت پر صحابہ علیہم رضوان تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کو چند ایسے حوال بتائی کہ جن سے آپ کو ان کی فضیلتیں معلوم ہو۔ دیکھیے کتنی بھی آپ ان کے فضائل بیان کریں، دیکھیے ہم بحیثیت مسلمان مہدوی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کاتب کتنا بھی کتابت کرے، کوئی بھی مقرر کتنی بھی تقاریر کرے، کیا آپ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقام کا کیا کوئی بھی حق ادا کر سکے؟ کتنا کاتب کتنی بھی کتابت کرے اس کی سیاہی سوکھ جائے گی، یعنی اس کے اوراق ختم ہو جائیں، مقرر کتنا بھی کلام کرے اس کا غلا سوکھ جائے، تا قیامت برپا ہو جائے، محمد مصطفیٰ کے مقام کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ جس نبی کا اتنا مقام اعلیٰ افضل کیا گیا، اب اس نبی کے دور میں کیا چیزیں ہوئی ہوں گی؟ اب اس نبی کے دور میں اس نبی کو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب آئیے دیکھتے چلے اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ موجود تھے، اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت خاصہ کرتے تھے۔ جو واقعات آپ کو پہلے بتائی یہ محبت خداوندی تھی، یہ وہ نقطے ہیں کہ جن سے آپ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معلوم ہو۔ ایک اور روایت ایسی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے، دیکھیے کوئی غلوی بات نہیں، کتاب سے مستند ہے، اللہ رب العزت
ربوبیت کا یعنی اس وقت پر وہ تخلیق کی بات کی جاتی ہے کہ جب عرش کو بنایا گیا، جب اللہ نے عرش کی تخلیق فرمائی، روایتوں میں ہے کہ عرش اس وقت پر کانپ رہا تھا، یعنی عرش اس وقت پر ٹھہرا ہوا نہ تھا۔ امام جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عرش جب تخلیق کی گئی وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، اس پر کوئی ستون نہ تھا تاکہ وہ کھڑا رہ سکے، وہ لرزیت پر آ رہا تھا۔ جب خدا نے اس پر ایک چیز لکھی اور فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ چیز لکھنا تھا۔ امام جامی فرماتے ہیں اب جو عرش لرز رہا تھا، یعنی خدا کی ربوبیت کو دیکھ کر جب لرز رہا تھا، اب یہ کلمہ اس پر لکھنا تھا، وہ عرش سکونت قائم کرتا ہے، وہ عرش سکونیت قائم کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد معلوم آپ کو یہ ہوگا یہ خداوند قدوس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا حوال ہے، یہ معشوق اور عاشق کے درمیان کا مسئلہ ہے، ان دونوں کے محبت کا ترانہ ہے۔ لیکن دیکھیے خدا وہ جو خلاق، محمد وہ کہ جو معشوق خدا تھے۔ اب دیکھیے آئیے انسان اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند احوال دیکھتے چلے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار الدنیا میں بھیجا گیا، بحیثیت نبی ان کی رسالت کا اظہار کیا گیا، آئیے دیکھیں جو صحابہ موجود تھے، یعنی جو مکرم صحابہ علیہم رضوان اس وقت پر موجود تھے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس افضل ترین نبی کی محبت ان کے دلوں پر کتنی اتری ہوئی تھی، یعنی اس نبی کی مکرمت، اس نبی کی محبت ان کے دلوں میں کتنی اتری ہوئی تھی۔ دیکھیے ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی روایتوں میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے یعنی وصال سے، آپ کے انتقال سے قریب ایک ہفتہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اپنے گھر سے باہر نہیں آئے تھے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے۔ اب اس بات کو ایک اہم نقطہ ہے، غور کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد نبوی تشریف نہیں لاتے۔ اس وقت پر ایک ماحول ایسا تھا، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لحظۃ بہذا بدون النبی بقیامتھا، ایک لحظہ نبی کے بغیر ہمارے اوپر قیامت گزرتی تھی۔ اب جب نبی علیہ السلام 3 دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے تھے، اب سوچو وہ صحابہ علیہم رضوان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں ایک لحظہ نہیں آتے تو ہم پر قیامت گزرتی تھی، ایک لحظہ نبی کے بغیر دید کے ہم پر قیامت گزر جاتی تھی۔ اب جب وہ نبی 3 دن تک مسجد نہیں آئے تھے، علالت تھی، یعنی آپ اس وقت پر آپ پر علالیتی کیفیت طاری ہوئی تھی، مسجد 3 دن تک نہیں آئے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب تیسرا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں آپ کو معلوم ہوگا قبلہ رخ اگر اس طرف ہے تو اس طرف سیدھے ہاتھ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ اس طرف موجود ہوتا ہے۔ اگر اس طرف میں کھڑوں تو لوگوں کا اس طرح دیکھوں گا، یہ قبلہ اس طرف قبلے کا رخ ہے۔ اب دیکھیے نماز بجماعت ادا ہو رہی تھی، اب اقامت کو ادا کر دیا گیا، اقامت ہو گئی، تمام صحابہ علیہم رضوان۔ اب مسئلہ شریعت کیا ہے، نماز کے لیے اقامت ہو جائے، تکبیر اولا ہو جائے، کسی چیز کا خیال نہ آئے، خیال آتا ہے نماز فسق ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نماز کو بجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرماتے ہیں۔ روایتوں میں ہے پہلے رکعت ہوتی ہے، تکبیر اولا باندھی جاتی ہے، یعنی اب قیام ہوا تھا۔ روایتوں میں ہے کیونکہ 3 دن ہوئے تھے، اب اللہ کے نبی بھی اپنے ان عاشقین کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے، ابھی ان صحابہ کو نہیں دیکھا تھا کہ جن کی زندگیاں نبی کے بغیر کچھ نہیں تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں بدون النبی حیاتنا لا معنی لہا، نبی کے بغیر ہماری زندگیاں بغیر مقصد کی بن چکی تھی۔ اب جب 3 دن تک نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان عاشقان کاملین کو دیکھنے کے لیے بھی ترس رہے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے آپ بھی تڑپ رہے تھے۔ روایتوں میں ہے نماز قائم کی گئی، نماز کا وقت ہوا، پہلے رکعت شروع ہوئی، حجرہ اس طرف تھا، ایک پردہ رکھا گیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزرے ہوئے تھے، اب اپنے ان صحابہ کو، اپنے ان عاشقین کو بھی نہ دیکھا تھا، نہ معشوق نے عاشق کو دیکھا، نہ ان عاشقین نے اپنے اس معشوق کو دیکھا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ روایتوں میں ہے جب نماز چل رہی تھی، یاد رکھیے اس وقت نماز میں کوئی حرکت کرنا بھی جائز نہیں، حرکت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوڑا کر پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے روایتوں میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پردے کو جو آپ کے در پر پردہ تھا اس کو تھوڑا سا ہٹاتے ہیں، یہ تمام لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو، لیکن دیکھیے اس کی افضلیت آپ کو میں یوں ہی بتاتا ہوں، اس کو اگر آپ 1000 بار بھی سنیں، اگر عاشق کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں عشق ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے
پردہ ہٹتا ہے اس طرف معشوق تھے کہ جس کی محبت میں یہ تمام نمازیں پڑھ رہے تھے. اب نماز بجماعت قائم ہوئی, اللہ اکبر کہہ کر نماز باندھی گئی, تمام کی توجہ خدا کی طرف ہی تھی, نماز بجماعت ہو رہی تھی, قرات ہو رہی تھی. اب نبی کریم اس وقت پر کھڑے ہوئے تھے, پردے کو ہٹایا گیا. اب آپ بتائیے, اگر آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں, کوئی اگر اس طرف سے پردہ ہٹا کر آپ کو دیکھتا ہے تو بتائیے کہ آپ کو معلوم ہوگا. یہ بات تو ایسی ہے کہ وہ اتنی دور ہے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اگر سامنے ہوتا تو دیکھ کر بول سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن صحابہ اس وقت پر جب قیام یعنی آپ کا قیام قبل رخ تھا, اس وقت پر ادھر سے پردہ ہٹایا گیا تھا. روایتوں میں ہے, امام جامی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تابعین میں کاملین محبت کرنے والوں میں سے تھی, ان کے متعلق آپ کو بہت ساری محبت کی روایتیں آپ کو ملیں گی. اب اس طرف سے پردہ ہٹایا گیا تھا. نبی بھی تو تڑپ رہے تھے اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے, 3 دن ہو گئے تھے, پردے کو ہٹایا گیا. روایتوں میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کھڑکی سے, جب اپنے چہرے کاشن نبوت سے, جب اپنے چہرے مبارکہ کو جب اس کھڑکی کے درمیان لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ میرے بغیر نماز کس طرح ادا کرتے ہیں, جب مسجد میں صحابہ کے اس حال کو دیکھا گیا, روایتوں میں ہے تمام کے تمام صحابہ اس وقت پر, کیونکہ نماز میں حرکت کرنا جائز نہیں, حرکت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, اب ہاتھوں کو یوں باندھا گیا تھا. روایتوں میں ہے صحابہ یوں ہاتھوں کو مارتے ہیں تاکہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہو جائے نبی کریم ادھر دیکھ رہے تھے. اب روایتوں میں ہے جب نبی کریم اس وقت پر نظر ڈالتے ہیں, تمام کے تمام صحابہ اپنے آپ کو, کیونکہ متوجہ لجہت الکعبۃ الشریفۃ کہہ کر نماز قائم کی جاتی ہے, توجہ قبلے کی طرف یعنی اپنی چہرے کی توجہ خدا قبلے کی طرف ہو, توجہ خدا کی طرف ہو. اب سامنے کھڑے ہوئے تھے, نبی کریم ادھر سے دیکھتے ہیں. روایتوں میں ہے اس وقت پر 70 صحابہ موجود تھے, 70 صحابہ کی صف قائم تھی. تمام کے تمام اپنے چہرے کو نبی کریم کی طرف رخ کر دیتے ہیں. جسم تو ادھر تھا, قیام ادھر تھا, لیکن صورتوں کو نبی کریم کی طرف اپنی چہروں کو موڑ دیتے ہیں. دیکھیے ہر وقت منافقین بھی تھے, عاشقین بھی تھے. اب اس وقت منافق بھی تھے, ظاہر سی بات ہے, آج بھی تھے تب بھی تھے. اب منافقین تھے, نماز ادا ہو گئی. منافقین آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے لوگوں نے جن صحابہ نے نماز ادا کی تمام کی نمازیں ٹوٹ گئی یا رسول اللہ. رسول اللہ نے پوچھا ہے شخص کیا ماجرا ہے, نماز تو انہوں نے ادا کی, پھر ان کی نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ وہ منافق کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا اگر چہرہ قبلے کی رخ نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوتی. یا رسول اللہ یہ کعبے کی طرف قبلہ کر تھے, لیکن جب آپ نے اپنے چہرے کو اس کھڑکی کی طرف سے رخ کیا ان صحابہ کی طرف, یا رسول اللہ ان تمام نے کعبے کے رخ کو چھوڑ کر آپ کی طرف رخ کر دیا. یا رسول اللہ ان کی نمازیں تو ٹوٹ گئی, اب بتائیے ان کو نماز پھر سے پڑھنے کا حکم دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا المنافقون, اے منافق تو اس بات کو نہیں جانتا جن لوگوں کی عبادتیں ان کی نماز معراج کو پہنچی ہے. کیوں؟ نبی کریم فرماتے ہیں پہلے کعبے کو رخ کیے ہوئے تھے, پہلے رخ کعبے کی طرف تھا, جب دیکھا کعبہ کا کعبہ نظر آیا تو بتاؤ ان کا رخ کیوں اس طرف نہ پھرے. اس بات کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ جب فتح مکہ کا واقعہ تھا, اب مکے کو فتح کیا گیا تھا, حضرت رسول اللہ نے فرمایا یا بلال اب جا کر تم اذان دو, کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اوپر چڑھتے ہیں اذان دینے کے لیے. اذان کا ایک مسئلہ ہے, اونچی عمارت پر کھڑ کر پہلے اذان دی جاتی تھی. اب سب سے اونچی عمارت کعبۃ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی. اب کعبے پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ چڑھتے ہیں, کونیوں کے اور گھٹنوں کے بل چڑھتے ہیں, کیونکہ سب سے عظیم مقام وہی ہے, کیسے اپنے پیروں کو وہاں لگاتے. اب کونیوں کے گھٹنوں کے بل اوپر چڑھتے ہیں. اب جب حضرت بلال اوپر پہنچ گئے, اب جب آپ نے رخ کیا آپ حیران ہوئے, آپ نے دل ہی دل میں سوچا مدینے میں ہوتا تو اس کعبے کا رخ کرتا, مدینے میں اگر کھڑا ہوتا رسول اللہ اگر کہتے تھے اذان دو یا بلال, اس کعبے کو رخ کرتا تھا. اب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتا آپ کہتے اذان دو, اس کعبے کو رخ کر اذان دیتا. یا رسول اللہ اب اس کعبے کے اوپر کھڑا ہوں, خدا نے مجھے اتنا مقام عطا کیا, آج اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب کہاں دیکھ کر اپنی اذان کو بلند کروں, یعنی اپنی اذان کی آواز کس جگہ دیکھ کر بلند کروں. رسول اللہ فرماتے ہیں وتوجہوا بانی, یا بلال اپنی توجہ میری طرف کرو, میں اس کعبے کا کعبہ ہوں. اب جب اس روایت سے معلوم ہوا کعبے کا کعبہ جب محمد تھے تو معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کعبے کی رخ تھے, اب جب اس کعبے کے کعبے کو صحابہ نے دیکھا تو بتائیے صحابہ اپنے چہروں کو کیوں رخ نہ کرے. ان کی نمازیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ بمعراجی, ان کی نمازیں معراج کو پہنچ چکی تھی کیونکہ کعبے کو نظر ڈال دی تھی. اب یہ صحابہ کی چند محبت کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے.
یہ وہ واقعات تھے کہ جس سے حلاوت الایمان ہوتا ہے، ایمان میں ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت تھی صحابہ کی، یعنی ان کی جتنی محبت شاید ہی قیامت تک بھی کوئی نہ کر سکے، وہ عاشقان مصطفیٰ تھے۔ اب جب انہی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا، آپ بتائیے ان صحابہ کے دلوں کا حال اس وقت پر کیا ہوا تھا کہ جن کے بغیر ان کی زندگیاں بغیر مقصد کے تھی۔ اب اس وقت پر جب ان کے سامنے وہی نبی، ان کے معشوق کا وصال ہو گیا ہو، ان کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کے دل پر کیا بات گراں گزری ہوگی۔ روایتوں میں ہے، ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، آپ کلہاڑی سے زمین کو کھینچ رہے تھے۔ آپ نے آپ کے بیٹے چونکہ مسجد نبوی سے گزر کر آ رہے تھے، کہا یا ابی اے میرے باپ، ان رسول اللہ قد مات، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا، ان رسول اللہ قد مات، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ اب وہ صحابی اس بات کو سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ان کا وہ عقیدہ تھا، ان کا وہ منزلت تھی کہ نبی کے بغیر زندگی بغیر مقصد تھی۔ اب ان کلمات کو اپنے فرزند کی زبان سے سنا، ان رسول اللہ قد مات، اب نبی انتقال کر گئے۔ روایتوں میں ہے آپ اپنی اس کلہاڑی کو زمین کی طرف پھینکتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ، اے خدا، اب تو میری ان آنکھوں کو لے لے، ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں، اے خدا یہ آنکھیں محمد مصطفیٰ کی دید ہی کے لیے تھی، اب محمد نہیں رہے تو ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ اب جب دیکھیں صحابہ کا وہ عقیدہ تھا، صحابہ کا اس وقت پر وہ حال تھا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے، اے خدا تو اسی وقت میری ان آنکھوں کو مجھ سے جدا کر دے، یہ آنکھیں سوائے نبی کے دیدار کے لیے کسی کے لیے نہیں تھی۔ اب جب وہ نبی ہی نہیں رہے، اے خدا ان آنکھوں کا رہنا مجھ پر مخفی نہیں، یہ آنکھیں میرے لیے اب جائز نہیں، یہ آنکھیں صرف نبی کو دیکھنے ہی کے لیے تو تھی، اے خدا اب وہ نبی ہی موجود نہیں، اب ان آنکھوں کو تو مجھ پر اٹھا لے، ان آنکھوں کی اب مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اب لہٰذا آنکھوں کو اسی وقت پر وہ نابینا ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا بھی ان عاشقین کی احوال کو جانتا تھا۔ اب آنکھوں سے وہ نابینا ہو گئے۔ روایتوں میں ہے جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، 700 صحابہ، اس عدد کو یاد رکھے، 700 صحابہ اس وقت پر دل کی علالت سے انتقال کر گئے، جس کو آج آپ اپنی زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے الجامع الاصول میں لکھا ہے کہ 700 صحابہ اس وقت پر دل کی علالت سے انتقال کر جاتے ہیں، کیونکہ زبان سے یہ کلمات سنے کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا، کہ جب ان کی زندگی انہی کا مقصد تھا، نبی ہی پر اول تھا، نبی ہی پر آخر تھا، اب نبی کے بغیر بے مقصد تھی زندگی۔ اب جب یہ بات سن لیا کہ نبی نہیں رہے اس دنیا میں، اب ان کی وجود اس اپنے آنکھوں کے سامنے اب کبھی نہیں دیکھ سکتے، اب دل کی علالت سے روایتوں میں ہے 700 صحابہ اس وقت پر انتقال کر جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ صحابہ کا تھا۔ اب میں نے خدا تعالیٰ اور اس رسول کے چند احوال آپ کے سامنے کہے، اور اس مخلوق انسانوں کے تعلق سے چند احوال بتائے، لیکن تمام لوگوں میں معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خدا خطا کی کبھی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا مخفہ ہے، آپ اگر حج کے لیے گئے ہوئے ہوں گے، اگر چند لوگوں کو اللہ نے وہ سعادت دی ہو، ماشاءاللہ، جب آپ نے حج بیت اللہ کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، جب آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں دیکھتے ہیں، جب طواف کیا جاتا ہے، جس پر آج سنگ مرمر بچھایا گیا، اس زمانے پر تو مٹی ہوا کرتی تھی، جب آپ طواف کرتے ہیں دور دور تک آپ کو کہیں مٹی نہیں دکھتی آج کے دور میں، آج چٹان میدان ہے جہاں پر سنگ مرمر بچھایا گیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیے ہمارے کتب اسلاف میں اس بات کو لکھا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے ایک نجومی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اس جگہ پر آپ بتائیے کتنے انبیاء مدفن ہیں، کتنے لوگ مدفن ہیں، کس پر؟ کعبۃ اللہ کا جو آج صحن ہے، اس میں ایک شخص حضرت علی کے علم کو جاننے کے لیے پوچھتا ہے، یا علی تم کو نبی کہتے ہیں کہ تم علم کا دروازہ ہو اور وہ شہر ہے، وہ نبی شہر ہے، انا مدید العلم وعلی بابھا، اے علی اگر تم دروازے ہو علم کے تو مجھے بتاؤ اب جہاں پر میں کھڑا ہوں کتنے لوگ یہاں پر دفن ہیں، کتنے لوگ یہاں پر مدفن ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا،
کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں کو نبوت عطا کی تھی، جب وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آئے تھے، روایتوں میں ہے 900 انبیاء، اس عدد کو یاد رکھے، 900 انبیاء اس وقت پر جب اللہ نے یہ بات ان پر ظاہر کی کہ آخری وقت میں ایک ایسا نبی آئے گا جو خیر ہوگا اولین میں سے، آخرت خیر لک من الاولی، جب ان انبیاؤں نے ان کلمات کو سنا کہ ایک نبی آئے گا، وہ بھی اس کعبے کا طواف کرے گا، وہ بھی اسی کعبے کے اطراف و اکناف طواف کرے گا، اب جب اس بات کو ان انبیاؤں نے سنا کہ اس کعبۃ اللہ کا ایک نبی ایسا آئے گا کہ جس کے وسیلے سے انہیں نبوت عطا کی گئی، اب اگر وہ نبی تھے تو ان کو رسالت نبی کریم کی ہی وجہ سے ملی، وہ وجہ تخلیق کائنات تھے، نبیوں کی نبوت کا وجہ تھا، رسولوں کی رسالت کی وجہ تھے۔ اب جب ان انبیاؤں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا نبی آئے گا، مکے میں پیدائش اس کی ہوگی، اس کعبۃ اللہ کا وہ طواف کرے گا، اب جب ان انبیاؤں نے اس بات کو سنی، دیکھیے یہ بات اہم مستند ہے، کتاب سے روایت ہے، حضرت علی کے فرمان سے ثابت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ سے سنا تھا میں نے کہ جس کعبۃ اللہ کا ہم اور آپ آج طواف کرتے ہیں اس کے نیچے آج 900 انبیاء مدفن ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، جس سنگ مرمر کی زمین پر آپ طواف کرتے ہیں، اس کے نیچے 900 انبیاء مدفن ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ بات تو ہونے والی نہیں، کیونکہ انبیاؤں کے قبریں اس طرح کیوں ملامانی مٹا دیے جائیں گی، ان کے نیچے کیوں اس سنگ مرمر اوپر بچھایا جائے گا؟ دیکھیے یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ گزرا ہے۔ ان انبیاؤں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کے وجہ سے ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، ان کلمات کو سنا، اس نبی نے دعا کیا، اپنے یعنی وارثین سے کہا کہ جب میں وصال کر جاؤں، میرے مدفن، میرے تدفین کعبۃ اللہ کے صحن میں کر دینا، جہاں کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے وہاں میری تدفین کر دینا، کیونکہ خدا نے مجھ پر ایک بار کہا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کے ذریعے مجھے بھی نبوت عطا کی گئی تھی، وہ بھی اس کعبے کا طواف کرے گا۔ اے میرے وارث، اس بات کو جان لے، یہ میری وراثت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے اسی کعبۃ اللہ کے صحن میں تو مجھے تدفین کر دینا، کیونکہ جب وہ یوم آئے گا، جب وہ دن آئے گا کہ وہ نبی اس کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، میں خطا کار ہوں، میں چاہتا ہوں اس نبی کی گرد میرے اوپر پڑ سکے، اس نبی معظم کی گرد میرے اوپر پڑ سکے۔ آپ بات سن کر حیران ہوں گے، کوئی معمولی شخص کہتا تو سمجھ سکتے تھے، اگر ہم اور آپ یہ بات کہتے کہ نبی کے گرد ہم پر پڑے ہماری شفاعت ہو تو بات سمجھنے والی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں جو معصومان عن الخطا تھے، جن سے خطا ہونا لاغر تھا، جب وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے وارث کو کہیں میری تدفین تب کر دینا، میری تدفین کعبۃ اللہ کے صحن میں کر دو، کیونکہ وہ نبی جب آئے گا اسی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، میں اس کی گرد کو اپنے لیے باعث شفا سمجھتا ہوں، اس کے گرد کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے جب اس نبی کی مکرمت انبیاء جانتے تھے، جب اس نبی کی مکرمت صحابہ جانتے تھے، ہم اور آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی مدحتیں کریں، آپ کے متعلق ہم اور آپ کتنے بھی احوال بیان کرے، آج قوم میں ایسے ایسے فرقے ہیں جو شاید اس نبی علیہ السلام کی ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ غیر میرا مضمون تو یہ نہیں کہ ان کے تعلق سے ہم کسی پر رد نہیں کرتے، کسی کے متعلق ہم انگلیاں نہیں اٹھاتے، لیکن آخری بات کہتا چلوں، دیکھیے ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ اپنی عبادت سے ہی ہم بس ہیں، اپنی عبادت ہم اپنی کلام امانت پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ایک انسان ہے، اگر میں ایک انسان کو کہوں کہ تو انسان ہے تو یہ ہنسنے والی بات ہو جائے گی۔ انسان ہے اس کو انسان کہنا بے مقصد بات ہوگی، انسان کو انسان کہنا بے مقصد بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اس کو انسان کہنا معمولی بات ہے، ہنسنے والی بات ہے۔ اگر آپ جانور کہیں تو شاید دوسری بات ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو انسان کہنا بے مطلب بات ہے۔ جو چیز وہ چیز ہے ہی پہلے سے، اسے وہ چیز سے پکارنا بغیر مقصد ہے۔ اسی طرح جب قرآن میں اللہ نے فرمایا، رب فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دو تم بشر ہو۔ اب نبی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بشر ہے، انسان کو انسان نہیں کہا جاتا،
دیکھو اس بات سے مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو انسان تھے تو انسان کیوں کہا جاتا؟ انسان کو دیکھیے انسان نہیں کہا جاتا، اگر وہ ایک ایسی الگ مخلوق ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھو تم انسان بھی ہو، تم دوسری مخلوق بھی ہو، یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ نبی کو بشر یوں کہا گیا، رب فرماتا ہے قل انما انا بشرم، کہہ دو اے نبی میں بھی بشر ہوں، اسی لیے کہا گیا کہ تم بس یہ نہ سمجھ بیٹھو میں نورانی ہی مخلوق ہوں، اب بتایا گیا میں نور بھی ہوں، بشر بھی ہوں، مجھ پر نورانی تقاضے بھی ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں۔ اب جس کی اتنی عظمتیں ہیں، جس کی اتنی مکرمتیں ہیں، آقا میرا مہدی موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یعنی انصاف نامہ میں روایت موجود ہے کہ مہدی موعود فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں جتنے صحابہ موجود تھے، جتنے صحابہ موجود تھے، ہم اور آپ کتنی بھی عبادتیں کرے، کتنی بھی رسول اللہ سے منزلت رکھے، ان سے کتنی بھی محبتیں رکھے، رسول کے ایک ادنا سے صحابی کا بھی ہم اتنا سا عشق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تھے جو نبی کو دیکھ کر محبت کرتے تھے، وہ تھے کہ جو نبی کا مقام دیکھ کر جانتے تھے۔ ہم اور آپ اگر میں کسی کو پہچاننا چاہتا ہوں تو دیکھ کر کہوں گا کہ یہ اس کی صفتیں ہیں، بغیر دیکھے کہنا تو بے مقصد بات ہوگی، دیکھ کر کہتا ہوں تو ایمان بڑھتا ہے، دیکھ کر کہنا شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب جب وہ صحابہ نبی کے وہ مقام کو جانتے تھے، اب زبان سے دیکھ کر کہتے تھے، لہٰذا مہدی موعود فرماتے ہیں وہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی کو دیکھ کر ان پر ایمان لایا تھا، نبی کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے تھے، ان کا ایک ادنا سا بھی صحابی کہ جو بے عمل بھی رہا ہو، چاہے عمل والا کیوں نہ ہو، یعنی عمل نہ کیا ہو کیوں نہ ہو، ہم کتنی بھی خداوند قدوس کے اس نبی سے منزلت رکھے، کتنی بھی اس سے محبت رکھے، اس ادنا سے صحابی کا بھی مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی زندگی کا مقصد نبی کی محبت پر ختم تھا، نبی کی محبت سے آغاز تھا۔ اب لہٰذا دیکھیے آقا میاں محمد مہدی موعود علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مذہب امام مصطفیٰ داریم، ہمارا مذہب کوئی اور نئی چیز نہیں، میں آپ کو تورات نہیں پڑھاتا، میں آپ کو انجیل نہیں پڑھاتا، میں آپ کو زبور بھی نہیں پڑھاتا، میں آپ کو قرآن کا الگ ترجمہ بھی نہیں سناتا، انی یعنی میں آپ کو وہی چیزیں بتاتا ہوں جو نبی نے بتائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت ایسا آیا دور اسلام میں، کیونکہ آپ اس نبی کی سنتوں کو جو بھول جا رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی کی سنتوں کو بھولا جا رہا تھا، اس وقت پر مہدی موعود کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی تاکہ جو سنتوں کو بھلا دیا جا رہا تھا، نبی کا مہدی موعود کا آنا اسی لیے تھا تاکہ جن سنتوں کو نبی کی آپ اس وقت پر علماء سو بھول جا رہے تھے، جن کو آپ علماء سو رد کر دیے تھے، مہدی موعود کا اس وقت پر آنا انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تھا۔ تو لہٰذا مہدی موعود کا اس دنیا میں آنا، آپ بتائیے کوئی اور مقصد تو نہ تھا؟ آقا فرماتے ہیں بندے کا اس دنیا میں آنا نبی کی اتباع کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں، بندے کا اس دنیا میں آنا جو چیزیں بندہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے وہ نبی، اگر نبی کے سامنے تم کہو تو نبی ان چیزوں سے منع نہیں کرتے، یعنی لہٰذا میں اس بات پر اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دیکھیے بڑھوتی نہیں ہوتی۔ دیکھیے اگر کہیں پر بارش ہوتی ہے، رحمت بارش ہے، دھوپ بھی خدا کی ہی رحمت ہے، لیکن ٹھنڈ بھی خدا کی رحمت ہے اور گرمی خدا کی رحمت ہے، لیکن جب یہ رحمت بڑھ جاتی ہے تو زحمت ہو جاتی ہے، بارش اگر شدت کو پہنچ جاتی ہے تو زحمت بن جاتی ہے، خدا کی وہ رحمت اگر عروج پر آ جائے زحمت بن جاتی ہے، دھوپ تپش پر آ جائے رحمت زحمت بن جاتی ہے، اگر ٹھنڈ خدا کی رحمت ہے زیادہ ہو جائے زحمت بن جاتی ہے، لیکن محبت وہ رحمت ہے، بڑھ جانے پر کبھی زحمت نہیں ہوتی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بڑھ جانے پر لوگوں کی اگر بڑھ جائیں ان پر کبھی زحمت نہیں ہوتی، بارش بڑھ جاؤ زحمت بن جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جائے لوگوں پر زحمت بن جاتی ہے، لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑھ جائے تو کوئی موقوف نہیں، بڑھ جائے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی بات کو آخر کرتا چلوں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح ان سے وہ محبت رکھتے تھے، آج شاید اتنی محبت ہم سے نہ ہو، کیونکہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی زندگی نبی کی محبت پر مکمل تھی، ان کا اٹھنا بھی نبی کو دیکھ کرنے پر تھا، ختم بھی دن کا نبی کو دیکھنے پر تھا، شاید اتنی محبت نبی ہم نہ کر سکے۔
اے خداوند اتنی محبت نبی ہم نہ کر سکے، لیکن اے خدا ان صحابہ علیہم رضوان کے نالین برابر بھی، ان کی نالین کے گرد کے برابر بھی اے خدا اتنی بھی محبت اگر تو ہمیں عطا کر دے تو ہم کمالت کو پہنچ جائیں گے۔ آقا اللہ سے دعا ہے اے باری تعالیٰ جتنا جیسا کہ اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے، اے اللہ اسی طرح تو ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ماہ ربیع الاول ہے کہ جس میں تو نے اپنے اس خاص خلیل و حبیب کو اس دنیا میں رحمت عالم بنا کر بھیجا، اے اللہ ہمیں اس نبی علیہ السلام کے مقام کو جاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پرہیزات، جو مکروہات، جو حرمات ان نے کہے ہیں، جن چیزوں سے آقا کریم نے ہمیں پرہیزگاری کو کہا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دین حنیف، جو دین خاتمین ہے، اے اللہ تو ہمیں اس دین خاتمین پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چونکہ ہم قوم مہدویہ سے منسلک رکھتے ہیں، قوم مہدویہ سے متصل ہے، ہماری انتہا جنت پر ختم نہیں ہو جاتی، ہم اس زندہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو خدا کی دیدار کے بغیر اپنے مقصد کو تمام نہیں کرتے۔ اے خدا لہٰذا تو ہمیں اپنے دیدار خفی سے، اپنے دیدار خدا خاص سے تو ہمیں بھی منور عطا فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ ہماری زبانوں پر تیرا ذکر شکر، تیری فکر شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج دنیا میں ایک عجیب قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ جو آج اس وبا سے متاثر ہے، پہلے تو نے ایک شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ چونکہ ہم تیرے خاتمین کا نام لیوا ہے تو ہمیں اس بیماری سے محفوظ و تکفیر رکھ۔ اے اللہ ایک جب یوم محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کو بازو کھڑ کر پہچاننے والا ہوگا، بیٹا بازو ہوگا تو اپنے باپ کی مغفرت نہ کر پائے گا، وہ نفسی نفسی کہہ کر آگے بڑھ جائے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو کہہ سکے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو کچھ کر سکے گا۔ اس وقت پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اعمال ہی کسی ہر شخص کا ساتھ دیتا ہے، اے خدا اس وقت پر جتنا عمل صالحہ ہم نے کیا، اے اللہ اتنے عمل کی ہمیں تو اجر عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پر فخر و زام سے اس بات کو ہمیں اعلان کہنے کی توفیق دے کہ ہم بھی سچے مہدوبے میں شمار ہو۔ اے اللہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔